یہاں آیات میں منصب رسالت کے حقوق اور دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ استغنا اور بے نیازی کے ساتھ تبلیغ کی جائے اور شکستہ حال غریب مسلمانوں کو خوشحال امیر کافروں پر ترجیح دی جائے۔ چنانچہ آگے آنے والی آیات کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بعض مشرکین سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے آنے کے وقت ان مسلمان غریبوں اور محتاجوں کو ہٹا دیا کیجیے، جس کی کچھ تفصیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم میں بھی موجود ہے۔ ان آیتوں کے شان نزول میں چند واقعات مذکور ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سب ہی اس ارشاد کا سبب بنے ہوں۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ عیینہ مکہ کا رئیس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جو فقراء صحابہ میں سے تھے۔ ان کا لباس خستہ اور ہیئت فقیرانہ تھی، اور بھی اسی طرح کے کچھ فقراء غرباء مجمع میں تھے۔ عیینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں۔ ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، یا کم از کم ہمارے لیے علیحدہ مجلس بنا دیں اور ان کے لیے الگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل ہے کہ امیہ بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ غریب فقیر شکستہ حال مسلمانوں کو آپ اپنے قریب نہ رکھیں، بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں۔ یہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات پر یہ ارشاد ربانی نازل ہوا، جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور صرف یہی نہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائے نہیں، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ کا کام صرف اس قدر ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے آئی ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیا کیجئے۔ اس سے زیادہ اس کی فکر میں نہ پڑے کہ اگر رئیس امیر لوگ اسلام کے مخالف رہے اور ان کی دلجوئی نہ کی گئی تو دین کو ترقی کس طرح ہوگی، کیونکہ دین کی ترقی کا وعدہ خود اللہ تعالی نے فرما لیا ہے۔ چنانچہ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی ساری دنیا کے مخالف بھی مل کر اللہ کو وعدہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتے، اور اللہ تعالیٰ خود اگرچہ تبدیلی پر قدرت رکھتے ہیں مگر وہ تبدیل نہیں کریں گے، پھر کسی کی مخالفت سے کیا نقصان۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر آپ نے ان کفار سرداروں کی ایسی دلجوئی کی کہ جس سے اللہ کے احکام چھوٹ جائیں تو پھر آپ خدا کے سوا کوئی پناہ بھی نہ پائیں گے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے احکام کا چھوٹ جانا یقیناً محال ہے، لیکن یہاں مبالغے کے ساتھ اس فعل کا اثر بیان کرنا مقصود ہے، اور تاکید کے لیے بفرض محال کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جیسا کہ کفار کے امیر سرداروں سے آپ کو مستغنی اور بے نیاز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح آپ کو غریب مسلمانوں کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے، یعنی بیٹھا کیجئے، جو صبح و شام یعنی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے ہمیشہ اپنے رب کی عبادت صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کی کوئی اور دنیاوی غرض نہیں ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ رونق کے خیال سے مراد یہ ہے کہ یہ رئیس امیر لوگ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو زیادہ جمال و کمال، شان اور ترقی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس آیت میں بتا دیا کہ اسلام کی شان اور جمال و کمال ظاہری مال اور متاع سے نہیں، بلکہ اس کا مدار اخلاص اور کامل اطاعت پر ہے، اور یہ غریب فقیر لوگوں میں ہو تو بھی اسلام کی رونق بڑھے گی۔
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ اور غریبوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دینے کے متعلق ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اس کے عناد کی سزا میں اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے کہ وہ دین حق کو قبول نہیں کرتا اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا نفسانی خواہش پر چلنے کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ ان غریب مسلمانوں سے کسی وقت بھی الگ نہ ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور تعلق سب کچھ ان غریب مسلمانوں کے ساتھ وابستہ رہے، معاملات میں انہی سے مشورہ لیں، انہی کی مدد اور معاونت سے کام کریں، یعنی پہلے ہی کی طرح ان کے ساتھ دیر تک بیٹھنے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اس بات کو یہاں مقید رکھنے سے تعبیر فرمایا، اور اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ سے بتا دی گئی کہ یہ غریب مسلمان صبح شام یعنی ہر حال میں اللہ کو پکارتے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور یہ سب حالات وہ ہیں جو اللہ تعالی کی نصرت اور مدد کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا کرتی ہے، چند روز کی قسمہ پرسی سے گھبرائی نہیں، آخر کار فتح اور نصرت انہی کو حاصل ہوگی۔ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہوا ہے کہ ان کفار کے سرداروں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے لیے الگ خاص مجلس بن جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، تو ان سرداروں کی یہ درخواست تو منظور کرنے کے قابل تھی کہ ان کے لیے ایک مجلس علیحدہ کر دی جاتی تاکہ انہیں اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں سہولت ہوتی۔ پھر ان کی یہ درخواست کیوں قبول نہ کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس طرح کی طبقاتی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا، جس سے غریب مسلمانوں کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس کو گوارا نہ فرمایا، اور دعوت و تبلیغ کا اصول یہی قرار دیا کہ اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لانے کے لیے جائز شرط بھی لگائے تو اس کا پورا کرنا بھی کسی کے ذمے ضروری نہیں، چہ جائے کہ کوئی ناجائز شرط ہو۔ مثلا اگر کوئی کافر کہے کہ مجھے 1000 روپے دو تو میں اسلام لے آؤں گا، تو اس شرط کا پورا کرنا کسی مسلمان کے ذمے بھی ضروری نہیں۔ اس آیت میں حکم ہے کہ غریب مسلمانوں کے ساتھ صحبت اور مجلس رکھی جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کے ساتھ مجلس اور صحبت رکھتے تھے تو اس کا فائدہ بھی انہیں غریبوں کو پہنچتا تھا، مگر دوسرے لوگ بھی اس صحبت سے خود مستفید ہوں گے، کیونکہ یہ غریب فقراء ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا جلیس اور ہم نشین بھی کبھی محروم نہیں رہتا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائے۔ اس میں اساتذہ اور مشائخ کو حکم ہے کہ طالبین پر توجہ رکھیں اور ان سے نہ اکتائیں، یعنی عالم شریعت اور شیخ طریقت پر لازم ہے کہ غریب فقراء کی صحبت اور مجلس کو نعمت سمجھے اور اپنی مجلس کو عام رکھے۔ امیروں اور مالداروں کی رعایت کی وجہ سے اپنی مجلس سے غریبوں کو نہ اٹھائے، ایسا کرنا اللہ کے نزدیک مذموم ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا نگاہوں میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں مالداروں کی طرف جھکاؤ اور ان کی خاطر مدارات اور آؤ بھگت ان کی مالداری کی وجہ سے کرنے کی مذمت بھی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ یہاں غافلین کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے، اور اسی اطاعت میں خاطر مدارات اور آؤ بھگت بھی داخل ہے، کیونکہ وہ مالدار اپنے حال سے اسی کا طالب ہے اگرچہ زبان سے ظاہر نہیں کرتا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان کفار کے امیر سرداروں سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، ہمارا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔
بلکہ فائدہ یا نقصان خود ان کا اپنا ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، چنانچہ ایمان نہ لانے کا نقصان تو یہ ہے کہ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں انہیں گھیرے ہوں گی، یعنی وہ قناتیں بھی آگ ہی کی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ آگ کے اس گھیرے سے نہیں نکل سکیں گے۔